جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے وہ اپنے رب کے حکم سے ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن باغوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا تحیہ اور مبارکی سلام ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ ترجمہ: کیا یہ جنتی وہی ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے اللہ ان پر اپنی رحمت نہیں کرے گا، حالانکہ ان کو حکم دے دیا گیا کہ تم سب جنت میں چلے جاؤ، تم پر نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ترجمہ: جن کی جان فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ شرک سے پاک ہوتے ہیں، قبض روح کے وقت فرشتے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، بس اب تم اپنے اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے جنت میں چلے جانا۔ ایک جگہ ارشاد ہے ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ ترجمہ: بے شک پرہیزگار ان باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، ان کو کہا جائے گا کہ ان باغوں میں سلامتی اور اطمینان قلب کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ الحدیث عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70 أَلْفًا أو 700 ألف شك في أحدهما متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر۔ ترجمہ: حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 یا 70 لاکھ راوی کو عدد کی تعین میں شک ہے، افراد اس طرح داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس طرح ان میں کے اگلے پچھلے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ فائدہ: مقصد یہ ہے کہ سب کے سب اکٹھے جنت میں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر داخل ہوں گے، اس سے جنت کے دروازے کی چوڑائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتقوطون ولا يدخلون ولا يتمخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم اللوة إلا لنجوج عود الطيب وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء۔ رواہ البخاری۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کی صورت ایسی ہوگی جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستاروں کی طرح ہوں گے۔ نہ تو ان لوگوں کو پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ قضائے حاجت کی، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ناک سے آلائش نکالیں گے۔ ان کے کنگھے سونے کی ہوں گے اور ان کے پسینے مشک کی طرح ہوں گے۔ ان کی انگوٹھی میں عود یعنی نہایت پاکیزہ لکڑی پڑی ہوگی، اور ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ سب کی صورتیں ایک ہوں گی، یعنی اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 گز بلندی اور اونچائی میں قد ہوگا۔ الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب أمشاتهم من الذهب والفضة ومجامرهم اللؤلؤة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرا وعشيا۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی جماعت کے لوگوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ نہ وہ جنت میں تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی، اور نہ وہ بول و براز کریں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے، انگوٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا، پسینہ مشک جیسا ہوگا، اور ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی، جن کی حسن و خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا کہ پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر دکھائی دے گا۔ نہ جنتیوں میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ بغض و عناد، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، اور وہ صبح و شام تسبیح پڑھتے رہیں گے۔ فائدہ: مقصد یہ ہے کہ ان کے دل بڑے اخلاق سے پاک و صاف ہوں گے اور اچھے اخلاق سے آراستہ ہوں گے۔ الحدیث عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة جردا مردا مكحلین ایناء 30 او 33 سنة۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ نہ تو ان کے بدن پر بال ہوں گے اور نہ داڑھی مونچھ ہوں گی، بغیر سرما لگائے ان کی آنکھیں سرما گو ہوں گی، ان کی عمر 30 یا 33 سال کی ہوگی۔ الحدیث وعن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يموت سقطا ولا اهرما وانما الناس فيما بين ذلك الا بعثتنا 33 سنة فان كان من اهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب ومن كان من أهل النار عظوم وفخم كالجبال۔ ترجمہ: قیامت کے دن سارے انسان، خواہ وہ کچا بچہ مرا ہو یا بوڑھا مرا ہوا ہو، 33 سال کی عمر میں اٹھائے جائیں گے، اور وہ شخص جنتی ہوگا
تو اس کا قد حضرت آدم علیہ السلام والا ہوگا، اور شکل حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور دل حضرت ایوب علیہ السلام والا ہوگا، اور اگر دوزخی ہوگا تو اسے بڑھا کر پہاڑوں کی طرح کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔